اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ جی بھائی کا سوال تھا کہ اذان کے اندر کبھی کبھی کچھ مؤذن ایسے ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور ان کی اذان کو سنتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے اوپر آتے ہیں تو اشہد انا کو انا محمد رسول اللہ پڑھ جاتے ہیں، کیا اس طرح پڑھنے سے اذان کے اندر کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ تو میری تمام سامعین سے یہ ایک گزارش ہے کہ اگر ہم ان چند تجاویز کے اوپر عمل کر لیں تو کافی حد تک اذان کے اندر ہمیں بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ بہت ساری مسجدوں کے اندر، بہت ساری اذانوں کے اندر بہت سارے مؤذن عمومی طور پر انا والی یہ بھی غلطی کرتے ہیں، اس طرح اور جگہ پر بھی غلطی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ اکبر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر تو بار اکبار پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہاں پر انا پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ اکبر کا معنی بڑا ہے، اور اکبار اس کا معنی ہے ڈھول، تو معنی تبدیل ہوا، تو جو اذان کا مقصد تھا، جو اللہ رب العزت کی تعریف اور اللہ رب العزت کی جو ہے نا تکبیر تھی، وہ ختم ہوگی۔ اسی طرح وہ غلطی کرتے ہیں حی علی الصلاح کے اندر۔ حی علی الصلاح جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے، تو غور کریں تو کبھی کبھی ایسی آواز آتی ہے حی للصلاح، یعنی عین جو ہے اس عین کی ادائیگی نہیں ہوتی، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح عین تھا تو اس عین کو ختم کر دیا حی للصلاح۔ اسی طرح حی علی الفلاح۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارا مؤذن بھائی ہے، ہمارا بزرگ ہے، ہمارا نوجوان ہے، تو اس کے سامنے اذان کی اہمیت اور اذان کی مشروعیت رکھی جائے کہ اذان کس مقصد کے لیے مشروع ہوئی، اذان کیوں مقرر کی گئی نماز کے لیے، 5 وقت جو سنت ہے اذان دینا نماز کے لیے، تو یہ کب اور کیوں ہوا؟ تو اس حوالے سے مشہور حدیث مبارکہ ہے، مختلف احادیث مبارکہ کی کتب کے اندر اس کا تذکرہ میں ملتا ہے، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی وہ فرماتے ہیں کہ اذان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ جب مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر گئے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، اب نماز کے اوقات میں مسلمانوں کو کس طرح سے جمع کیا جائے؟ دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، اور ان میں 5 مرتبہ نماز کو تنہا پڑھنے سے بہتر ہے جماعت کے ساتھ ہو، اور اس کی فضیلت اور اس کا جو ثواب اور اجر ہے وہ بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اب اس بارے میں مشورہ ہوا تو مختلف آرائی، کسی نے رائے دی کہ جھنڈا لگا دیا جائے، جھنڈا گاڑ دیا جائے نماز کے وقت میں، اور لوگ جو ہے اس جھنڈے کو دیکھ کر، یہ علامت ہوگی، جھنڈے کو دیکھ کر جمع ہو جائیں گے، اور اس طرح سارے کے سارے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے۔ کچھ نے کہا کہ نقارہ بجایا جائے، کچھ نے کہا کہ جیسے یہودی جو ہے وہ سینگ جو ہے وہ سینگ کو بجاتے ہیں تو وہ سینگ بجایا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی علامت اور ان کا شعار ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو سو رہا تھا اور مجھے بے چینی تھی کہ وہ کون سے کلمات ہوں یا کون سا ایسا طریقہ ہو کہ جس طریقے کے ذریعے ہم سارے کے سارے صحابہ اکٹھے ہوں اور نماز پڑھ سکیں۔ تو چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سونے اور جاگنے کی حالت کے درمیان تھا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں ناقوس ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ناقوس مجھے فروخت کرو گے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے عرض کی کہ میں اس کو بجاؤں گا اور لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کروں گا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں میں پھر عیسائیوں والا جو طریقہ تھا ناقوس بجانے کا، اس کو جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قریب سمجھا، کیونکہ عیسائی جو تھے وہ اہل کتاب میں سے مسلمانوں کے کچھ زیادہ قریب تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، اس نے کہا کیا میں تمہیں اس ناقوس کے بدلے ایسے کلمات نہ بتا دوں جو اس کے لیے بہتر ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے اذان کے کلمات پڑھے، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ، مکمل اذان، اور پھر اس طرح اذان کے ساتھ اقامت
اقامت کے بھی الفاظ، اور اس میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو اب یہ اذان جب حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے ان کلمات کو سنا خواب کے اندر، اور اس کو آ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو یہ حکم دیا کہ آپ حضرت بلال کو بلائیں اور ان کے سامنے یہ کلمات پڑھیں، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور ان کی آواز بڑی ہے تو وہ اذان دیں گے۔ چنانچہ اس طرح سے یہ اذان کا طریقہ باقاعدہ طور پر مشروع ہوا، اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دی جانے لگی۔ مسلمان اس اذان کو سن کر کے جمع ہو جاتے تھے۔ اب مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس میں بھی احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے ان کی شان اور فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس میں جیسا کہ آتا ہے کہ مشک کے ٹیلے پر جو ہے نا 3 قسم کے لوگ ہوں گے، جن کے اوپر اولین اور آخرین لوگ رش کریں گے، اور ان کے اندر کیا ہے، ایک غلام ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ اور اسی طرح اپنے خود مالک کو خوش رکھا، راضی رکھا، اور دوسرا وہ امام کہ جس امام نے نمازیں پڑھائیں تو مقتدی اس امام سے راضی تھے، اور اس طرح تیسرا وہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے۔ اس طرح دوسری حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو جتنی جاندار چیزیں ہیں وہ اس کی اس آواز کو، اس کی پکار کو، اس کی ندا کو سن کر اس کے لیے باقاعدہ طور پر دعا کرتی ہیں۔ اور قیامت کے دن جو مؤذن ہوگا اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، مطلب اس کا مقام اور اس کی جو شان ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوگی۔ جب ایک اس قدر ایک اہم ذمہ داری، اور پھر اس مؤذن کے فضائل اور اس کے ساتھ ساتھ اذان کا باقاعدہ 5 نمازوں کے لیے سنت ہونا، اور ان کلمات کا باقاعدہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کلمات کا پہنچایا جانا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کلمات کی ادائیگی میں احتیاط ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سنت کی ادائیگی میں اذان دیں اور وہ ہماری سنت ہی ادا نہ ہو۔ اور ان ساری کی ساری غلطیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو اللہ اکبر اس طرح پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کو انا محمد رسول اللہ پڑھنا، اور اس طرح حیا علی الصلاۃ کی بجائے حیا علی الصلاۃ، تو اس سے ہماری سنت ادا نہیں ہوگی۔ اذان کراہت کے ساتھ ہوگی، سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جو مسنون طریقہ ہے ان کے اندر ان الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے پہلے نمبر پر تو یہ کہ ہماری عمومی طور پر مساجد میں مؤذن باقاعدہ طور پر مقرر نہیں ہوتے۔ جب مقرر نہیں ہوتے تو کوئی بھی آدمی شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ بزرگ یا نوجوان اذان دے رہا ہوتا ہے تو اس کی اذان کی اور اس کی اقامت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ باقاعدہ طور پر وہ اپنے امام سے، مسجد کے امام سے یا کسی بھی جاننے والے قاری صاحب سے اس اذان کی صحیح ادائیگی سیکھ، کلمات کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو مؤذن ہے وہ اس طرح کی کہیں پر غلطی کر رہے ہیں، تو ان کی غلطی کرنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ اور پڑھے لکھے افراد ہیں وہ چونکہ 5 وقت میں مسجد کے اندر نماز سے پہلے پہنچنا اور جا کر کے اذان دینا اور اس اذان کا اہتمام کرنا، بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اور اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے یا چھٹی کا دن نہیں ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، غمی، اور اسی طرح ہمارے خوشیوں کے دن عید ہو گئی، اور اس طرح جتنی کی جتنی، چونکہ ایک مسلمان 5 وقت کی نماز اس کے اوپر ہمیشہ، یعنی پورا سال، اس میں چاہے وہ چھٹیوں کے دن ہوں چاہے چھٹیوں کے دن نہ ہوں، اس میں چاہے جمعۃ المبارک کا دن ہو یا ہمارے ہاں اتوار کا دن ہو، اس میں خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، نماز ہر حالت کے اندر ایک عاقل بالغ مسلمان کے اوپر 5 وقت میں فرض ہے، اور اس نماز کی ادائیگی کے لیے ہماری مساجد میں یا مساجد سے ہٹ کے ہمارے وہ دفاتر، ہماری وہ جگہیں، ہمارے وہ ادارے جہاں پر باقاعدہ طور پر جماعت کی شکل میں نماز ہوتی ہے اور اس کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو اس اذان کی پابندی کون کرے گا؟ نوجوان جن کو ادائیگی آتی ہے وہ ان خدمات کو دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی معاوضہ یا ان کی کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ تو آج کے دور میں یہ بھی المیہ ہے کہ 5 وقت کی اذان جو ہمیں سننے کو مل رہی ہے اور اس میں جو ہمیں غلطیاں سننے کو ملتی ہیں، تو یہ غلطیاں ایک طرف غلطی تو ہے، وہ سنت ادا نہیں ہوئی، لیکن اس غلطی کے ساتھ ساتھ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو بہت بڑی قربانی ہے اس مؤذن کی جو بیچارہ بغیر کسی معاوضے کے اپنی شوق اور رغبت کے ساتھ اذان دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ
کہ آذان کی صحیح ادائیگی والے حضرات آذان دیں، باقاعدہ مؤذنوں کا اہتمام ہو، ذمہ داری ہو، اور آذان کو باقاعدہ طور پر آج کے یہاں سوشل میڈیا عام ہے، ہمارے یہاں ہر بندے کے پاس موبائل ہے، تو حرمین شریفین اور اس طرح مختلف عرب ممالک یا عرب سے ہٹ کے عجم ممالک کے اندر آذانیں، بہترین قسم کی خوبصورت آذانیں، جن آذانوں کو سن کر بندہ جو ہے اپنے بستر کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کر لے، جن آذانوں کو سن کر بندہ اپنے کام کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کے در پہ حاضر ہو جائے، جو آذانیں سیدھی کانوں کی سماعتوں سے ٹکرا کر ہمارے دلوں کے کھڑکیوں کو جا کر کے کھٹکھٹائیں اور ہم نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ آذانیں جب اس خوبصورت آواز کے ساتھ، حسن صوت کے ساتھ دی جائیں گی تو یقینی طور پر نہ صرف اس آذان کا مؤذن کو اجر ملے گا، بلکہ اس میں ہمارے نمازیوں کو بھی ایک شوق اور ایک رغبت پیدا ہوگی اور وہ مسجد کا رخ کریں گے۔ اور دوسرا یہ طریقہ کہ جہاں پر یہ انتظام نہیں ہو سکتا، مساجد یا ان مساجد کے ذمہ داران، چونکہ ہمارے ہاں مساجد کی ذمہ داری ہماری حکومت کی ذمہ نہیں ہے، ہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا مساجد اور ان مساجد کے اندر مکمل انتظام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان تمام معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ جب تک مؤذن کا انتظام نہیں ہو سکتا، انتظامیہ ایک اضافی خرچہ برداشت نہیں کر سکتی، تو اس وقت تک ہم میں سے جو بندہ جس کو آذان اور اقامت کے کلمات صحیح طریقے سے آتے ہیں، اس کی ادائیگی وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، وہ اپنے اس مؤذن کو، جو مؤذن آذان کے اندر یہ غلطیاں دہرا رہا ہے، تو اس کو الگ سے بیٹھ کے اس کے ساتھ آذان کا تکرار کر لے، آذان کو دہرا لے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہماری مساجد کو شاد و آباد رکھے، آذانوں سے ہمارے مینارے گونجتے رہیں، اور اللہ رب العزت کی تکبیر سدا بلند ہوتی رہے۔